اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 سے ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور آدھی آیت کی تفسیر پہلے بیان کر دی تھی، آدھی آیت کی تفسیر باقی ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا، فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ردا ہو جائے۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کا آخری وقت بیان فرمایا کہ مسلمان کب تک سحری کھانا کھا سکتا ہے، تو جب تک صبح صادق کی روشنی پھیلنا شروع نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا کھا سکتا ہے۔ اور ایک تو یہ بتایا ہے، اور یہ اس لیے بتایا کہ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پہلے ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ رات کو جب مسلمان سوتے تھے رمضان کے مہینے میں تو سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگلے دن سورج غروب ہونے سے روزہ مکمل ہوتا تھا۔ اور اس آیت میں سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے، دن شروع ہو جائے اور رات ختم ہونا شروع ہو جائے تو پھر سحری کھانا بند کر دو۔ اس آیت سے متعلق بڑا ایک عجیب واقعہ بھی ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے 2 دھاگے لیے کپاس کے، ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا، دونوں رکھے اپنے سرہانے کے نیچے۔ صبح سحری کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے رہتے تھے جب تک کہ دونوں دھاگوں فرق نظر نہ آتا۔ تو وہ زمانہ بلب اور لائٹوں کا تھا نہیں، چراغوں کا زمانہ تھا، اور چراغ لوگ جاتے رہے ضرورت کے وقت، تو اندھیرے میں دھاگے کو دیکھتے رہتے تھے دونوں دھاگوں میں فرق نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ جب کافی روشنی پھیل جاتی صبح صادق ہونے کافی دیر بعد پھر 2 دھاگے الگ الگ نظر آتے بھی، یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے، تو پھر وہ سحری کھانا بند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ عدی سحری کھانا کب بند کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیاہ دھاگے جب تک سفید دھاگے سے علیحدہ ہو نظر نہ آئے اس وقت تک تم سحری کھا سکتے ہو۔ 2 دھاگے میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اور جب فرق نظر آتا ہے پھر سحری کھانا بند کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان وسارتک لعارضۃ یا عدی، اے عدی آپ کے سرہانہ تکیہ تو بڑا وسیع ہو گیا کہ دن رات اس کے نیچے آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے کپاس کے دھاگے مراد نہیں ہیں، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، صرف عربی زبان جاننے باوجود وہ قرآن خود نہیں سمجھ سکے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو بات سمجھ آئی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ قرآن شریف خود پڑھتا ہوں گھر بیٹھ کے، میں خود پڑھتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں۔ جی تو سمجھنا تو ٹھیک ہے، پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن انسان کو سمجھ ایسا اکثر آتا نہیں ہے۔ دنیا کا علم و فن کسی استاد سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی عالم دین کے پاس جا کر اس سے قرآن کریم سیکھے اور سمجھے، پھر سمجھ آتی ہے اسے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو اعتکاف کی حالت میں روزہ بھی ضروری ہے اور مباشرت سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی اعتکاف کر رہا ہو اور عورت سے مباشرت کر لے بیوی سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ نہ ہو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہ ہو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ کوئی عورت ملنے کے لیے معتکف سے ملنے کے لیے آنا چاہے، محرم عورت تو مل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اعتکاف کی جگہ مرد کے لیے مسجد ہے اور عورت کے لیے اپنا گھر ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، تو انہیں قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ بچیں، گناہوں سے بچیں۔ تو ہر چیز کے اللہ نے حد بیان کر دی ہے، اس حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ عبادت کی بھی ایک حد ہے، کسی کو نیکی کی ترغیب دینے کی بھی حد ہے، مال خرچ کرنے کی بھی حد ہے، بولنے کی بھی حد ہے، ہر چیز کی حد ہے۔ قرآن کریم میں حدود ذکر کی گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو پہچان کر عمل اس کے مطابق کریں۔ پھر اس کے بعد میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا کہ تم ان کو لے جاؤ مالوں کو، الحکام حکمرانوں کی طرف،
لتاکلو تاکہ تم کھا جاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا بالاسم گناہ کے ذریعے وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناک طریقے سے نہ کھاؤ کہ تم ان کو حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ کسی لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا لو اور تم جانتے بھی ہو۔ یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الأہلہ پہلی رات کے چاند کے بارے میں، قل ہی فرما دیجئے کہ وہ مواقیت للناس لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بیان یہ کہ تأتوا البیوت تم گھروں میں آؤ من ظہورها ان کی پشتوں کی طرف سے، ولکن البر اور لیکن نیکی من اس شخص کے اتقا جس نے تقوی اختیار کیا، وأتوا البیوت اور تم گھروں میں آیا کرو من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ حج اور لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں سے ان کی پشتوں کی طرف سے آؤ، اور لیکن نیکی اس آدمی کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وقاتلوا اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتے المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، اور تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے ڈرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ جہاں سے أَخْرَجُوكُمْ انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ فساد أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ قتل سے ذرا سخت ہے، ولا تقاتلوہم اور تم ان سے نہ لڑنا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، فإن قاتلوکم پھر وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم تم ان سے لڑنا، کذالک جزاء الکافرین اسی طرح بدلہ ہوتا ہے کافروں کا۔ اور تم ان کو جہاں پاؤ ان سے لڑو اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے ذرا سخت ہوتا ہے، اور تم ان سے نہ لڑنا مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے اس کے اندر لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑنا، کافروں کا ایسے ہی بدلہ ہوتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت ذرا معاف فرمانے والے، الرحیم سب پر مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ باز آ رہے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان کو قتل کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنہ ویکون الدین ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، فلا کوئی ظلم نہیں ہے الا مگر علی الظالمین ظلم کرنے والوں پر، اور تم ان کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ رہے ہیں تو زیادتی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ ہوتی ہیں، فمن اعتدى جو زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی جیسے اعتداء ما اعتدى جتنی زیادتی کی ہے اس نے علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حرمت والا مہینہ بدلے میں ہوتا ہے، حرمت والے مہینے کے حرمتیں بدلہ ہوتی ہیں یا برابر ہوتی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرے اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں
ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ کہ تم کسی پہ جھوٹا مقدمہ کر کے اس کا مال کھا لو گناہ کے ذریعے سے، یہ منع ہے۔ جتنے بھی غلط طریقے سے مال کمانے اور کھانے کے ذریعے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے شاید منع فرما دیا۔ وہ کون سے ذرائع ہیں؟ جھوٹ بول کے مال کمانا، جھوٹا کیس کرے کسی کا مال لے لینا، اسی طرح کسی کی زمین دکان مکان پہ ناحق قبضہ کر لینا، قرض لے کر واپس نہ کرنا، دھوکہ دے کر مال کمانا، رشوت دینا، رشوت لینا، سود کے ذریعے مال کمانا، جوا کے ذریعے مال کمانا، تو یہ سارے طریقے ناحق مال کمانے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تفصیل بیان فرمائی اور ان سب طریقوں کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی۔ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالش پر زمین ناحق قبضہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت 7 زمینوں توق بنا کے اسے گلے میں ڈال دیں گے، 7 زمینوں توق بنا کے اسے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو کسی کا ایک درہم دنیا میں کھا لے گا تو آخرت میں 500 مقبول جماعت سے پڑھی نمازیں دینی پڑیں گی اس کو، اس کے ایک درہم کے بدلے میں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی مسلمان کے جسم پر کپڑا ہو بالفرض وہ 10 درہم کا ہو، اگر ان میں سے ایک درہم بھی حرام کا ہوگا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حلال کھانا اور کمانا چاہیے۔ رزق حرام سے انسان کی زندگی کے ہر کام پہ اثر پڑتا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، حج عمرہ قبول نہیں ہوتا، روزہ انسان قبول نہیں ہوتا، اللہ کا آدمی نافرمان ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 199 میں ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ سے گھٹاتے بڑھاتے اس لیے تاکہ لوگوں کو اپنے اوقات معلوم ہو جائیں، حج کے اوقات معلوم ہو جائیں۔ اکثر اسلامی جو عبادات ان کا تعلق چاند سے ہے۔ عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے، شوال چاند کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حج جو ہے وہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے، ذی الحجہ چاند کا مہینہ ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، چاند کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح عورت کی ادھر گزرتی ہے، اس کا مطلب بھی چاند کے حساب سے ادھر گزاری جائے، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بھی چاند کے حساب سے۔ تو اس لیے چاند کو اللہ گھٹاتے بڑھاتے ہیں، قدرت کی نشانی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بری رسم سے منع فرمایا کہ تم گھروں میں آیا کرو، گھروں کے دروازوں سے، پشتوں کی طرف سے نہ آیا کرو۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا آدمی حرام باندھ لیتا حج عمرے کا اور گھر سے نکل جاتا، پھر واپس آنا پڑتا کسی کام سے، تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا بلکہ گھر کے پشت سے آتا تھا۔ اگر اسے دیوار میں سوراخ کرنا پڑتا تو سوراخ کر کے اس سے آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے دروازے سے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور تم گھروں کے دروازوں سے آیا کرو۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو شرعی لحاظ سے فرض واجب نہیں ہیں، لیکن مسلمان ان کو فرض واجب سمجھتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے وہ فرض واجب تو نہیں ہیں، تو ایسی پابندیاں، ایسے فرائض جو اللہ نے مقرر نہیں کیے، ہم نے خود مقرر کیے اور اپنے اوپر مسلط و لاگو کیے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر علاقے کی ایسی رسومات ہیں، خاندان کی رسومات ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں برات کا تصور ہے، شادی ہوتی ہے، دلہا برات لے کے جاتا ہے دلہن کے گھر۔ اب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے برات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام برات لے کے نہیں جاتے تھے۔ تو یہ کہ اضافی بوجھ ہے، جس کو نہ لے کے جائیں وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جی آپ مجھے برات میں نہیں لے گئے، بھئی آپ کو لے جانا فرض تھا، یہ آپ کا ہمارے ذمہ حق تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، لوگوں کو بات بتانی چاہیے۔ دلہن کے والد پر اس طرح بوجھ ڈالنا کہ وہ 200-300 آدمی کھانا تیار کرے، شرعی لحاظ سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی، لیکن لوگوں نے فرض سمجھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی نہ یہ سب چیزیں چھوڑ دے تو سب پیچھے پڑ جائیں گے اس کے۔ اس لیے ہمیں یہ بات چلانی چاہیے فی الحال کہ بھائی یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، ہم نے خود مسلط کی ہوئی ہیں۔ جہیز مسلط کی ہوئی ہے خود پہ، لڑکی کو اتنا جہیز دینا ہے، دولہا کہتا ہے میں نے لینا ہے، اتنا جہیز تو ہونا چاہیے، یہ کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا، خود ہم نے مسلط کیا ہوا ہے۔ جو چیزیں ایسی خود رسم مسلط کی ہم نے کی ہوئی ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ سبق ہے اس آیت میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تم زیادتی نہ کرنا، یعنی مسلمان کافروں سے ضرورت کے وقت جہاد کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بوڑھوں کو جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، بچوں کو، عورتوں کو جنگ میں شریک نہیں ہیں، ان کے جو مذہبی کافروں کے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ عبادت خانوں میں ہوتے ہیں مصروف، تو ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کافروں کو جو جنگ میں لڑ رہے ہیں، میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ان کو قتل کرنا تو جائز ہے۔ ان کی شکل بگاڑنا، ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دینا جیسے کافر کرتے تھے، اس کی بھی اجازت نہیں شرعی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کو
حد سے بڑھنے والے، ذاتی کرم پسند نہیں ہیں. تو یہ سب کے لیے نصیحت ہے. اکثر مسلمان کوئی بھی دینہ کام کرتے ہیں تو حدیں کراس کر جاتے ہیں، دشمن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وہ حدیں کراس کر جاتے ہیں. ویسا شاید اس کافر سے یا غیر مسلم سے تو ہمیں ہر برا سلوک کرنا جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بہتر جہاد کے لیے اس وقت ہدایت دیتے تھے کہ بھی دیکھو ہم جو جنگ کر رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کافروں سے دشمنی ہے، ہماری کوئی نفرت ہے ان سے، یا ہم نے ان کو ذرا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، ذرا ذلیل کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ تم ان کافروں سے لڑو، ان سے لڑو جہاں تم ان کو پاؤ، ان کو نکال دینا جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فتنہ فساد جو ہے قتل سے زیادہ بری چیز ہے. تو 9 ہجری میں حج کا حکم آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر حج بنا کے بھیجا تھا اور فرمایا تھا جا کے وہاں میدان عرفات میں اعلان کر دینا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس 4 مہینے ہیں، وہ 4 مہینے کے اندر تو جزیرہ عرب میں رہ سکتے ہیں، حدود حرم میں، جزیرہ عرب میں. اس کے بعد وہ تو اسلام قبول کر لیں یا مدینہ یا جزیرہ عرب سے نکل جائیں، ورنہ خلاف جنگ کی جائے گی. یہ اس لیے کہ جزیرہ عرب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا تھا اور آپ کے معجزات دیکھ قرآن اترتا ہوا دیکھا تھا. تو پہلی جب ایسی قومیں تھیں جو نبی پر ایمان نہیں لاتی تھی، اللہ ان کو ہلاک کر دیتے تھے عذاب عام کے ذریعے. تو اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں عذاب عام تو نہیں بھیجا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ایمان نہیں لائے گا جزیرہ عرب کا آدمی، یا تو جزیرہ عرب چھوڑ جائے یا پھر ایمان لائے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِن پھر اگر انتہوا وہ کافر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحیم سب پر مہربان ہے. پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو کافروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو ذاتی نہ کی جائے الا علی الظالمین مگر ظالموں پر. اور تم ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ذاتی نہ کرو مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور حرمتیں قصاص یہ بدلے کی چیز ہیں، یہ برابر کی چیز ہیں. فمن اعتدى جو زیادتی کرے، من علیکم تم پر، فاعتدوا تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسے، ما اعتدى علیکم اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے. حرمت والے مہینے کے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اور حرمتیں بدلے کی چیز ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی جیسی زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور تم نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور تم اچھا سلوک کرو یا احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ محب محبت کرتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں سے. اور اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور اچھا سلوک کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واتموا اور مکمل کرو الحج حج والعمرہ للہ اللہ کے لیے فإن احصرتم پھر اگر تم روک دیے جاؤ فمستیسر تو جو تمہیں میسر ہو من الہدی قربانی کرو ولا تحلقوا اور نہ تم اپنے سر منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ فمن کانا پھر جو ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بہی اذن یا اسے تکلیف ہو من رأسہ سر میں ففدیۃ تو فدیہ دے دے من صیام روزے کے ذریعے او صدقۃ یا صدقے کے ذریعے او نسک یا قربانی کے ذریعے فاذا امنتم پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ فمن تمتع پھر جو فائدہ حاصل کرے بالعمرۃ الحج عمرے کے ساتھ حج کا فمستیسر پھر جو اسے آسان اور میسر ہو من الہدی قربانی کرے فمن لم یجد پھر جو نہ پائے فصیام تو روزے رکھے ثلاثۃ ایام 3 دن فی الحج حج میں وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم واپس آؤ تلک عشرۃ کاملہ یہ مکمل 10 ہو گئے ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن نہ ہو اہلہ سے گھر والے حاضر موجود المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو پھر اگر تم روک دیے جاؤ جو تمہیں میسر ہو وہ قربانی کرو اور تم اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزے یا صدقہ یا قربانی کے ذریعے فدیہ دے پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جس شخص نے حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر فائدہ حاصل کیا ہو تو وہ قربانی کرے جو اسے میسر ہو پھر جو اسے قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں اور 7 روزے رکھے جب تم واپس آؤ یہ 10 مکمل ہو گئے یہ فائدہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں پھر ان کے خلاف زیادتی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دیں گے اللہ بہت مہربان ہے توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آیت نمبر 193 میں یہ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کہ تم کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ یعنی کفر و شرک باقی نہ رہے اس وقت تک لڑتے رہو اور دین جب تک اللہ کا نہ ہو جائے دین اچھی طرح پھیل نہ جائے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں جو جہاد کی اجازت ہے وہ کوئی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے علاقے فتح کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت دین حق کی سربلندی کے لیے ہے جسے اعلاء کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے اس آیت میں کسی کو شاید غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے جب تک کافر مسلمان نہ ہو تو اسے قتال کرنا چاہیے اسے جہاد کرنا چاہیے لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیات سے ملا کر معلوم ہوتا ہے اگر کوئی کافر اور غیر مسلم اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا چاہے اور جزیہ دیتا رہے تو پھر اس سے بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے جنگ بندی کا حکم ہے اسی طرح کسی کافر ملک سے اگر مسلمانوں کی صلح ہو جائے اس سے بھی جنگ کی اجازت نہیں ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت تکالیف پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا اور کوئی کافر اسلامی حکومت کے ماتحت بھی نہ آئے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور مسلمان اس کافر ملک سے جنگ بھی کر سکتے ہوں اتنی طاقت اور قوت ان کے پاس ہو تو پھر انہیں ان سے جنگ اور جہاد کرنا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے اور اللہ کا دین غالب آ جائے اور جو کفریہ قوانین کی وجہ سے اللہ کے بندے اور انسان مختلف تکالیف پریشانیوں ظلم و ستم میں مبتلا ہیں وہ ختم ہو جائے پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اگر وہ کفار باز نہ آئیں پھر ظالموں کے خلاف کارروائی بشرط استطاعت بشرط شرائط جہاد کی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہوتے ہیں یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سن 6 ہجری میں مدینہ طیبہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے جب مکہ قریب حدیبیہ یا شمسیہ کے جگہ پہنچے تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے کہا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے تو اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے اور زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کسی دشمن کو بھی وہاں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم اس سال داخلے کی اجازت نہیں دے سکتے، اگر آپ آئیں گے جنگ شروع ہو جائے گی۔ بہرحال طویل واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے اور احادیثیں بھی ہے کہ پھر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح فرمائی، اور صلح کی بہت سی شرائط تھی، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے 3 دن کے لیے، اور ہتھیار سامنے ان کو نمایاں نہیں ہوں گے، اپنے غلافوں میں یا لپٹے ہوئے ہوں گے، اور 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کرے چلے جائیں گے۔ تو اگلے سال مسلمان سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آنے لگے اور مدینہ سے چلنے لگے، تو اس میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ وہ کفار مکہ ہمیں عمرہ نہ کرنے دیں اور ہم سے جنگ شروع کر دیں۔ اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، رجب۔ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، رجب۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے اور بچتے تھے، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی پاس سے گزرتا اسے قتل نہیں کرتے تھے، اسے جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر والحرمات قصاص، حرمتیں تو بدلے کی چیز ہیں، اگر تم اب عمرہ کرنے کے لیے جاؤ اور کفار رکاوٹ ڈالیں اور تم سے وہاں جنگ کریں حدود حرم میں، یا تمہیں منع کریں تو تم وہاں ان سے قتال کر سکتے ہو، تم اس کی اجازت ہے۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدی علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تم اتنی زیادتی اس پر کر سکتے ہو، شرعی لحاظ سے اس کی اجازت ہے، اور یہ کوئی قانونی لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اکثر لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات سنتے ہیں جن میں آپ کی معافی کا تذکرہ ہے، یا اسی طرح وہ حدیث سنتے ہیں جن میں معافی کا تذکرہ ہے، وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں صرف رحمۃ للعالمین تذکرہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ یہ سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کس سے انتقام لینا جائز ہی نہیں ہے، تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ آدمی زیادتی کرے تو آدمی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت دائرے میں رہتے ہوئے اس سے انتقام لے سکتا ہے، اگر انتقام لینے کی طاقت ہو۔ جو انتقام آدمی حکومت کے ذریعے لے سکتا ہو، حکومت کے ذریعے لے، عدالت کے ذریعے، خود نہ لے سکتا ہو، یہ فتنہ فساد کا اندیشہ ہو، تو شرعی لحاظ سے اس کی بھی اجازت ہے، رعایت اس کی دلیل ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تو وہ تم زیادتی کر سکتے ہو۔ مثلاً ایک آدمی نے تمہیں تھپڑ مار دیا بغیر وجہ کے، تم اس کے خلاف کیس کر سکتے ہو کہ جس میں تھپڑ مارا مجھے بدلہ دلوایا جائے۔ تو شرعی قانونی ہے کہ اگر عدالت میں کیس جائے گا، عدالت بدلہ دلوائے گی آپ کو، اور اس سے پوچھے کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا ہے، کہتے میں نے ویسے ہی مار دیا جی، کہ جرم ثابت نہیں ہوا، قصور وجہ سامنے نہ آئی، تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ کو تھپڑ مار دیں اس کو۔ تو یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اجازت دی کہ اسلام نے دوسرے کے جذبات کی رعایت رکھی ہے، دوسرے کی عزت اور اس کی جان و مال اسلام میں قابل احترام ہے، اور دین کہتا ہے کوئی شخص کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائے، اگر پہنچاتا ہے اس سے انتقام لیا جائے تاکہ آئندہ اس کو ایسی جرت نہ ہو۔ البتہ جو آدمی بعد میں شرمندہ اور نادم ہو اور معافی مانگے کہ میں معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں، پھر اس کو معاف کرنا بہتر ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آدمی انتقام لیتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرے، اور حد سے تجاوز کرے گا پھر ظالم بن جائے گا، یہ تقوی کے خلاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ جب مذہب اسلام شروع مضبوط ہو گیا، دین پھیل گیا، کافروں کی طرف سے خطرات کم ہو گئے، تو مدینہ کے انصار صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں جہاد کو چھوڑ کر اپنے کھیتوں اور زمینوں اور مالوں کی طرف توجہ ہونا چاہیے، ان کو درست کرنا چاہیے، کافی عرصے سے وہ خراب پڑے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم جہاد نہ چھوڑو گے، تم جہاد چھوڑو گے دشمن تم پر غالب مسلط ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہیں جہاد کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن آیت کا مفہوم بالکل عام ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اس کی جان، مال، عزت کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ بہت سے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اللہ بتوکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی خطرات میں کود پڑے اور خطرات مول لے لے، دشمنیاں لوگوں سے لے لے، تو کیسی چیز استعمال کرنا، کھانا جائز نہیں جو نقصان دہ ہو، کوئی کام ایسا کرنا جائز نہیں ہے جو آدمی کے لیے بعد میں ہلاکت کا یا شدید پریشانی کا باعث بنے۔ اس لیے شریعت نے یہاں تک فرمایا اگر آدمی کو کھڑا ہوتے ہوئے نماز میں قیام کے دوران اگر کھڑے ہوتے ہوئے ناقابل برداشت تکلیف ہو تو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آدمی خود کو جان بوجھ کے انتہائی تکالیف میں، خطرات میں مبتلا کرے،
یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ کہ انسان خطرات سے بچنے کی کوشش کرے. یہ بہت اہم آیت ہے, ہر وقت سامنے ہونی چاہیے کہ تم اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بہت سے لوگ جان بوجھ کے غلط کام کرتے ہیں, انہیں منع کیا رہتا ہے کہ آپ خطرناک کام نہ کریں, تو وہ یہ کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو جائے گا. جی ہونا تو وہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو ڈرنا کس بات سے. تو احتیاط کا بھی حکم ہے کہ بندہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اور بھی شریعت کے جتنے ہی وسائل ہیں وہ سارے اس آیت کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیے گئے ہیں کہ ہلاکت میں انسان نہ ڈالے خود کو. پھر فرمایا کہ تم اچھا سلوک کرتے رہو لوگوں سے. اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, اور کس سے برا سلوک نہ کرو. احسنو کا معنی احسان کرنا بھی ہے, اچھا سلوک کرنا بھی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں کئی احکام اللہ نے حج کے بارے میں دیے ہیں. پہلا حکم یہ دیا کہ جو آدمی حج عمرہ کے احرام باندھ لے تو اللہ کے لیے مکمل کرے, یعنی خلاص سے نیت سے حج کرے. دوسرا حکم یہ ہے کہ آدمی جب حج عمرہ کے احرام باندھے مکمل کرنے کی کوشش کرے, اسے درمیان میں نہ توڑے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اس کا مطلب یہ ہے اگر آدمی حج عمرہ کے احرام باندھ لے پھر بعد میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے, بیماری کی وجہ سے, دشمن کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اور پھر آدمی کے لیے مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے حج عمرہ کا تو حج عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا جائز نہیں ہے. لیکن ایسی رکاوٹ پیش آ جائے پھر حکم یہ ہے کہ آدمی قربانی جانوروں قربان کرے, اور قربان کرنے کے بعد پھر آدمی احرام کھول سکتا ہے, حلال ہو جائے گا. البتہ جس حج عمرہ کے احرام باندھ اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا, اور جو قربانی کرنی ہے وہ حدود حرم میں ہونی چاہیے فقہ حنفی کے مطابق, پھر آدمی احرام کھول سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا جب آدمی حالت حرام میں ہو تو آدمی اپنے سر کے بال نہ منڈوائے, جائز نہیں ہے اس کے لیے. اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے, سر پہ چوٹ لگ گئی تو سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں, تو پھر حکم یہ ہے کہ آدمی یہ حکم یہ ہے کہ بیمار ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ آدمی فدیہ دے, بال منڈوا دے, فدیہ دے. فدیہ شکلیں مختلف ہیں. نمبر 1 3 روزے رکھے, یہ صدقہ دے دے, یعنی 6 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم یہ اسی قیمت دے دے, یا بکری قربان کر دے, بال کٹوا لے لیکن افاد میں فدیہ دے دے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو تم حج اور عمرہ تو پھر تم فمن تمتع بالعمرۃ الحج, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حج کے سفر میں حج بھی کرے عمرہ بھی کرے تو پھر قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. حج کی 3 قسمیں حج افراد, تمتع اور قران. جو حاجی حج بھی کرتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے ایک سفر میں تو اسے دم شکر ادا کرنا واجب ہے. اگر دم شکر ادا نہ کر سکتا ہو, قربانی نہ کر سکتا, پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی 10 روزے رکھے. 3 روزے رکھے حج کے ایام میں, آخری روزہ ہونا چاہیے 9 ذی الحجہ کو, 9 ذی الحجہ تک, اور باقی 7 روزے رکھے جب گھر واپس لوٹ آئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ 10 روزے مکمل ہو گئے ہیں. اجازت اس شخص کو ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں, مطلب ہے حدود حرم میں اور میقات میں جس کا گھر نہ ہو, آدمی کسی اور ملک سے گیا ہو تو وہ آدمی ایک سفر میں حج عمرہ کر سکتا ہے. اہل مکہ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.